السلام علیکم ناظرین، پریس کلب ڈوڈیال لائیو اسٹوڈیو پروگرام آزادی اظہار میں آج ہمارے مہمان خصوصی جناب امجد علی حسن صاحب ایڈوکیٹ چکوال، تو میں جناب امجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پریس کلب میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آصف بھائی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں ڈوڈیال پریس کلب آزادی اظہار لائیو پروگرام میں آپ کے سامنے یہاں پہ حاضر ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کروں تاکہ ناظرین جو ہیں ان تک میری اور آپ کی جو رائے ہے وہ مشترکہ طور پہ پہنچ سکے۔ میرا آپ سے سوال پہلے یہی ہے کہ مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ سیاست میں بھی ہیں اور وکالت میں بھی ہیں، یہ دو بڑی عجیب سے کیفیت لگتی ہے کہ دونوں میں آپ بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے آپ نے اس کو چوز بھی کیا، اور آپ سردار صاحب کے اچھے کینڈیڈیٹوں میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک وکالت کی بات ہے تو کیونکہ میرے والد چودھری افراسیاب خان وہ میری پیدائش سے پہلے کے اس پروفیشن میں ہیں اور میرے گھر سے مجھے انسپائریشن ملی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی تعلیم اور تعلیم کے بعد اس پروفیشن میں جو میں آیا تو وہ میرا اپنا ایک شوق تھا اور میں اس پروفیشن میں آیا، تو شکر الحمدللہ کہ میں اس پروفیشن میں جتنی میری ہمت ہے میں پرفارم کر رہا ہوں۔ پالیٹکس کی جو بات ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو گزارش کروں کہ وہ بھی میں نے جب تھوڑا ہوش سنبھالا اور جیسے ہی میں چکوال کالج میں داخل ہوا تو چکوال کالج میں فرسٹ ایئر سے میں نے پالیٹکس کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ میں چکوال کالج کا 1 سال ایم ایس ایف کا میں پریزیڈنٹ رہا، 2.5 سال تک میں ڈسٹرکٹ چکوال ایم ایس ایف کا پریزیڈنٹ رہا، اور 2001 سے میں نے سردار غلام آباد صاحب کے گروپ میں شمولیت اختیار کی، اور وہاں سے پھر لوکل باڈیز الیکشن میں آئے، اور میں اپنی یو سی چک امراء یو سی تھی ہماری اس وقت، اس کا میں بطور ناظم بھی میں نے پرفارم کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو پیشے ہیں پالیٹکس اور وکالت، یہ دونوں اگر پراپر طریقے سے کیا جائے، اگر پراپر طریقے سے اگر عوام کی خدمت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ایک آپ کے انر سینس کی تسکین کوئی نہیں۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ناظم رہے یونین کونسل چک امراء کے، تو اپنے اس دور میں جب آپ ناظم تھے تو یونین کونسل چک امراء میں کیا ایسے ترقیاتی کام کروائے ہیں آپ نے جو کہ آپ کے لیے آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ باعث عزت اور باعث فخر ہے؟ آصف بھائی، ناظم جب میں رہا، مجھ سے پہلے 5 سال میرے ماموں تھے چودھری فقیر محمد صاحب، وہ ناظم تھے سردار گروپ سے، اور ان کا بھی جتنا پریکٹیکل ورک تھا وہ تقریباً میں ہی کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر 2005 سے 2010 تک میں ناظم رہا۔ سب سے پہلے تو میں بڑے شاندار الفاظ میں اپنی دل کی گہرائیوں سے پرویز مشرف صاحب کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ ان کا وہ ٹائم تھا، اور مشرف صاحب اس وقت کیونکہ رول کر رہے تھے پاکستان میں، اور یہ ہم سارے ان کی ایک ٹیم تھے۔ اس کے بعد پھر سردار غلام آباد صاحب کا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے بعد انتہائی مشکور ہوں کہ ان کے اس گروپ میں شامل ہوئے، اور مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں لوکل پالیٹکس میں آ کے تو ان کی رہنمائی سے میں نے بھی اور ہمارے باقی بھی جتنے دوست تھے اپنی اپنی یونین کونسلز میں بڑے کام ہو گئے۔ میں اپنی یونین کونسل کا ذکر کرتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 17 گاؤں تھے میری یونین کونسل میں، کافی بڑی یونین کونسل تھی۔ یہاں پہ روڈز بھی بنی، یہاں پہ سکولوں کی اپ گریڈیشن بھی ہوئی، یہاں پہ ہمارے پاس جو BHU چک امراء ہے وہاں پہ بھی ہم نے اس وقت میڈیکل فیسلٹیز جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی تھی ہم نے وہ پرووائڈ کی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام مجھے ایک تسکین دیتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس ٹائم کے اندر یا اس سے لے کے آج تک کسی ایک بندے کے ساتھ بھی کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال کیا ہو، خواہ وہ ہمارا کوئی مخالف بھی، اور کسی کو ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے۔
हल्का बंदियां हुई, आपकी यूनियन कौंसिल को ख़त्म कर दिया गया, और जो नई हल्कियां बंदियां हुई हैं उनमें यूनियन कौंसिल नंबर 1, यूनियन कौंसिल नंबर 2, इस तरह नंबरिंग की गई है। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जिस तरह फिल्म कसर की मिसाल ले लें, उसको तकरीबन यूनियन कौंसिल चकमरास यूनियन कौंसिल सिराल से निकाल कर आगे यूनियन कौंसिल नंबर 2 में किया गया है। तो क्या समझते हैं कि ये ठीक हुई हैं हल्का बंदियां, या आप क्योंकि कानूनदान हैं, आपने कोई इस बारे में कोई कानूनी चाराजोई भी की है, या अब तक जैसे हल्का बंदियां हुई हैं आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं करता जी, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि जो हमारे पास यूनियन काउंसिल्स हैं इनकी अपनी एक तारीखी हैसियत है। 1961 से, जब से ये लोकल बॉडी सिस्टम बना, उस वक्त ये यूनियन काउंसिल, इसको एक इकाई की हैसियत दी गई, और उस यूनियन काउंसिल का मकसद ये था कि उसके रेडियस में नजदीक तरीन जो गांव हैं उन गांवों को उसमें शामिल किया जाए, ताकि वहां पे लोगों के लिए वो उनका एक मरकज हो। पैदाइश, अम्बात, निकाह, उनकी आर्बिट्रेशन, मुख्तलिफ उनके जो फैमिली मसाइल हैं वो, ताकि वहां पे एक सालसी काउंसिल और हल हो सकें। तो अब ये मौजूदा, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती की गई कि एक तो उन यूनियन काउंसिल्स के नाम ही खत्म कर दिए गए और उसको 1, 2, 3, 4 वो गिनती के नंबर उनको दे दिए गए। दूसरा उसमें यह हुआ कि एक गांव को उठा के उस जो उन्होंने नई जो नंबरिंग वाली जो यूनियन काउंसिल बनाई, उन गांवों के साथ मिला दिया गया जो उनसे 20 से 25 किलोमीटर दूर है, और लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो गया और लोगों के मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। इसलिए मैं किसी तौर पे उससे एग्री नहीं हूं। कोशिश मैंने अपनी हुकूमत का आप हिस्सा हैं, आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं, तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं? पीडीएम का हिस्सा तो बिल्कुल हम हैं, क्योंकि मैं सरदार अब्बास साहब की टीम में हूं, सरदार अब्बास साहब के साथ हूं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे मैं इस लिहाज से मुतमईन कोई नहीं हूं कि मौजूदा हुकूमत को अवाम के मसाइल कम करने चाहिए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक, आज तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए। माशी मसाइल भी हैं और अदरवाइज भी, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जिस तरीके से यूनियंस काउंसिल खत्म की गई, इसी तरीके से सफाई के मामलात हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो लोगों को आसानी बहम पहुंचानी चाहिए, ये मेरा मैसेज भी है इस आज के इस फ्लोर से अपने जो हमारे डीसी हैं, डीपीओ हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो, उनका तो एक ही जवाब होता है कि हम तो बाहर आ गए, हम तो अब हैं कोई नहीं असेंबलियों के अंदर। चौधरी साहब, मैं अब सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि सरदार अब्बास साहब जो है बड़े पॉपुलर हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, तो क्या ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है, क्योंकि उनके कोई दोस्त नाराज हो गए, चले गए, क्या आने वाले दौर में वो लोग वापस आएंगे? और ये भी बताइएगा कि सरदार साहब को इलेक्शन में क्या इनके जाने से कोई नुकसान होगा? दोस्तों के जाने से जाहिर बात है जी, नुकसान तो जरूर होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा घिनौना खेल है कि इसका कोई पता नहीं चलता कि वक्त पे क्या होगा। आपका जो क्वेश्चन है कि जो दोस्त चले गए उससे नुकसान जरूर हुआ, मैं समझता हूं उससे नुकसान हुआ, मैं उसको एडमिट करता हूं, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यकीनन, क्योंकि जो दोस्त जो होते हैं वक्ती तौर पे अगर उनकी कोई नाराजगियां हो भी तो वो हल होनी चाहिए, दोस्तों को, दूसरे दोस्तों को कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मामला ना हो तो उसके बावजूद भी सरदार गुलाम अब्बास साहब का अपना एक वजूद है, और अब वो पीडीएम का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, और वहां पे भी हर जगह पे ग्रुपिंग मौजूद है। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो यकीनन एक ग्रुप आपके साथ होता है और एक ग्रुप आपके मुखालिफ होता है। हर गांव, हर आबादी की यही पोजीशन होती है। सरदार ग्रुप या सरदार गुलाम अब्बास खान जो कि आज मुस्लिम लीग नून में है, तो उनकी एक अपनी पहचान है, एक अपना वोट बैंक है। सरदार आफ्ताब अकबर खान जो कि सरदार गुलाम अब्बास ग्रुप को अब लीड कर रहे हैं, सरदार ग्रुप को लीड कर रहे हैं, क्या समझते हैं? इलेक्शन आता है, पीटीआई के टिकट से वो आते हैं, तो उस सूरत हाल में क्या कंडीशन बनेगी कि क्या सरदार गुलाम अब्बास खान ग्रुप उनको सपोर्ट करेगा, या जिस तरह के हालात चल रहे हैं
اس طرح کے حالات میں کیا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا جو ویژن ہے وہ تو کم از کم اس لحاظ سے بڑا کلیئر ہے کہ سردار غلام عباس صاحب کے جو دوست ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سردار غلام عباس صاحب کے حکم کے پابند ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ سردار غلام عباس صاحب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں۔ اس لیے اگر کل کوئی الیکشن میں اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو میرے خیال کے مطابق سردار غلام عباس صاحب کے ساتھ جو دوست کھڑے ہیں وہ وہی کام کریں گے جو سردار غلام عباس صاحب کا فیصلہ ہوگا۔ چوئی صاحب، آپ ماشاءاللہ اچھے نامی گرامی ایڈوکیٹوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ان میں بہت زیادہ شمار ہوتی ہے۔ مجھے چکوال کے عوام کو آپ ایز اے ایڈوکیٹ کیا مشورہ دیں گے؟ سر، چکوال کے عوام کو میں مشورہ دوں گا کہ موجودہ جو حالات ہیں ملک کے، مہنگائی ہے، مسائل ہیں لوگوں کے، تو تھوڑا سا اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں۔ خاص کر ہر روز عدالتوں میں جو فیملی معاملات آ رہے ہیں، جو میاں بیوی کے آپس میں اختلافات کے معاملات آ رہے ہیں، جو وہاں پہ میں دن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے ذلیل ہوتے دیکھتا ہوں، تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کی انا کی وجہ سے، آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ خواہ مخواہ کے معاملات بگاڑنے کی وجہ سے یہ جنم لیتے ہیں۔ تو ان معاملات کو کنٹرول کریں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگ ان چیزوں کے محتمل نہیں ہیں کہ ہم عدالتوں میں، تھانوں میں اور ان چیزوں میں ہم پڑے رہیں۔ تو اس لیے کم از کم ان چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ شکریہ چوئی صاحب، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے پروگرام کو عزت بخشی، اور ناظرین آپ نے دیکھا، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پہلے کی طرح آج کا بھی یہ ہمارا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آئے گا، اور آپ ہمیں اپنا اچھا فیڈ بیک دیں گے، جس سے ہم مزید اگلے مہمان کے ساتھ اس سے زیادہ بہتر انداز سے سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔